حضرات گرامی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں ایک یہ سوال بھی عمومی طور پہ جنم لیتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا جشن نہیں منایا، صحابہ کرام نے میلاد کا جشن اس طرح نہیں منایا جس طرح آج منایا جاتا ہے، تو پھر ہمیں منانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں یہ بات بھی ہماری توجہ میں رہنی چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ مباح درجے کا امر ہے۔ جو لوگ مناتے ہیں وہ اسے اگر درجہ فرضیت پہ قرار دیتے ہیں تو شاید وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور جو درجہ حرمت پہ یا ایسی بدعت قرار دیتے ہیں کہ جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے تو وہ بھی عمل ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے کئی دفعہ اپنی ولادت کا تذکرہ خود فرمایا ہے، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کے رسول اکرم نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے، اپنے نسب کو بیان فرمایا ہے، اپنے خاندان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اپنے والد گرامی، اپنے دادا جان، اپنی والدہ محترمہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے خود من آنا ارشاد فرما کے اس کے جواب میں اپنے فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ لہذا میلاد النبی کی مجلس میں ہوتا کیا ہے، یہ عمومی اور اصولی سوال بنتا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کیا تلاوت کرنا جائز امر نہیں ہے؟ نعت پڑھی جاتی ہے، کیا ثناخوانی کرنا جائز امر نہیں ہے؟ منقبت خوانی ہوتی ہے، کیا یہ جائز امر نہیں ہے؟ نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء کا ذکر بطور رحمت ہوتا ہے، بطور اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اللہ کے احسان کی صورت میں ہوتا ہے، اور قرآن نے خود کہا کہ اس نے مومنین پہ احسان کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو اصطلاحات ہیں جشن عید میلاد النبی، اس اصطلاح پہ اس قدر اختلاف رائے قائم کر کے اسے درجہ حرمت تک لے جانا کہ نبی اکرم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو ہم کیوں کریں؟ تو جتنے بھی علوم آج مدون ہو کے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح موجود ہو۔ یہ حالات کے مطابق بعد میں چیزیں ہوتی گئیں۔ اب ذرا یہ دیکھ لیے کہ جمعہ کے دن جو دوسری اذان دی جاتی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں شروع ہوئی ہے۔ تراویح کی نماز جو باجماعت ہے وہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں شروع ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جو امت کی فلاح کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہے، اگر اسے کیا جائے تو اسے ایسی بدعت نہیں قرار دینا چاہیے کہ جو درجہ حرمت تک لے جاتی ہے، بلکہ کچھ بدعتیں یعنی کچھ نئے کام ایسے ہوتے ہیں جو حسنہ بھی ہوتے ہیں، جن میں یہ ساری چیزیں، یہ مدارس کا قیام نبی اکرم کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ صرف و نحو کا علم یہ نبی اکرم کے زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا۔ اس زمانے میں تزکیہ نفس کی بات ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے میلاد یعنی اپنی ولادت کا تذکرہ کئی دفعہ کرتے رہے، صحابہ کرام تذکرہ کرتے رہے، مولا کائنات شیر خدا کرتے رہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ میلاد کا جشن یوں منانا یہ ایک مباح اور جائز عمل ہے، یعنی کر لیجئے تو ٹھیک ہوگا، اگر اس طرح نہ کریں تو پھر بھی جائز ہے۔ کسی